شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 101 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہر اول دستے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہر اول ہو۔ ناظرین، ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھی مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے۔ بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ ناظرین، اب دو قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ ناظرین، بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی، ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، خالد نے کہا، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ ناظرین، انہیں کھلایا اور پلایا گیا تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے۔ سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے۔ ایک قاصد نے کہا، وعلیکم السلام۔ خالد نے پوچھا، اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو؟ مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، قاصد نے کہا، اور ایک لشکر عیسائیوں کا تیار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن ولید ان کے علاقوں سے چلا گیا ہے اور وہ تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لیں گے۔ ناظرین، دونوں قاصدوں نے خالد کو تمام تر تفصیل بتائی اور کہا کہ خالد کے دومت الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں۔ دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح خالد کی قیادت میں لڑے تھے۔ ناظرین، خالد دومت الجندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم دے دیا۔ خدا کی قسم، مورخوں کے مطابق خالد نے ان الفاظ میں قسم کھائی، بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کہ صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دور سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی۔ بڑا ظالم صحرا تھا، میل ہا میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور جو خالد کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دستبردار ہو گئے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لیں اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ناظرین، ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا۔ اپنی ہی آواز پر ان پر وجہ طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے، ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی۔ لشکر کے قدم دفوں اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا۔
ہزارہا حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے شیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ناظرین، بہمن جازویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ ناظرین، اب اس نے کمان نئے سالار کو دے دی تھی۔ حسید والے حصے کا سالار روزبہ تھا اور خنافس والے حصے کا سالار زرمہر۔ ناظرین، ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ ناظرین، کاکا کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہیں سے کریں گے۔ ناظرین، عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی بھی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیعہ بن بجیر۔ ناظرین، یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات سننا اور زمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ ناظرین، مدائن کے لشکر کے دو حصوں اور عیسائیوں کے دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے، نفری ان کی بے پناہ تھی۔ ناظرین، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ناظرین، ان میں صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے ایک لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے واویلا بپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ ناظرین، خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ ناظرین، مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار کعکہ بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مرعوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ ناظرین، خالد نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو۔
خالد نے ان دونوں سالاروں سے کہا تم دونوں صبح ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو۔ نافذ حسین کی نسبت دور ہے ابو لیلا، تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکے۔ قعقاع بن عمرو نے جواب دیا ابن ولید تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے، فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، خالد نے کہا تمہارے ساتھ صرف 5,000 ہزار سوار اور پیادے ہیں، میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے، وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ناظرین، خالد خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو سنہ اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلے تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا، ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد نے ایسی چال چلی کہ 4 حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور وہ ایک کو الگ الگ شکست دی جائے، اور پھر یہ چال کامیاب رہی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 102 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔